السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور بانو کا ناول میرے مہر ماہ، ایپیسوڈ 5. دلاویز ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی. آنکھوں کے کنارے بھیگے ہوئے تھے. میر آہل نے کمرے کا دروازہ جھماکے سے بند کیا. چہرے پر برفیلے پہاڑ جیسے تاثرات تھے. اس نے ہاتھ میں پکڑا ٹال زمین پر پٹکا اور ڈریسنگ ٹیبل پر دونوں ہاتھ جماتے ہوئے ذرا سا جھکا. جھکی گردن کے ساتھ نظر اٹھا کر اس نے اپنے وجود کو شیشے میں دیکھا. کیا یہ وجہ تھی مجھے قبول نہ کرنے کی؟ وہ اپنی ہی ذات سے مستفسر ہوئی. آنسو کا قطرہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھ سے بہہ نکلا. کیا سوچ رہی ہوگی دلاویز میرے بارے میں؟ وہ ڈریسنگ کے کنارے کو بھینچتے ہوئے بڑبڑایا. اگر واقعی وہ لڑکی ان کی زندگی میں تھی تو ہر بار میری زندگی میں آنے والی مشکلوں میں میرا ساتھ دینے کی یا ڈھال بننے کی آخر ضرورت ہی کیا تھی؟ دلاویز کا تعمیر کردہ آشیانہ ایک بار پھر بری طرح چکنا چور ہوا تھا، جو اب پہلے سے زیادہ تکلیف دے رہا تھا. انسان کے خمیر میں سب کچھ شامل ہے سوائے اپنی ذات کی نفی کے، کہ یہ تکلیف ایسی ہے کہ جس کا کوئی تریاق نہیں، کوئی دوا، کوئی دعا نہیں. خیر، مجھے کیا؟ وہ جو بھی سوچے، مجھے اس سے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا. میں میر آہل ہوں، اپنے فیصلوں میں آزاد اور خود مختار. وہ شانے اچکاتے ہوئے ایک بار پھر بڑبڑایا، مگر اس بار اسے اپنا انداز اتنا پر اعتماد نہیں لگا جیسے کہ ہمیشہ لگا کرتا تھا. یہ اس کے اندر کیسے خیال نے سر اٹھایا تھا؟ وہ تذبذب کا شکار ہوا اور اس لمحے اس نے غور سے شیشے میں خود کو دیکھا تھا. اپنی بدلتی رنگت دیکھ کر اسے اپنے آپ پر حیرت ہوئی کہ وہ دلاویز کے خیال سے دوچار ہو رہا تھا. کیا وہ واقعی جھک رہا تھا؟ مگر کس کے آگے؟ یہ ایک معمہ تھا جسے وہ حل نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ دوسری صورت میں اسے مات ہو جاتی، اور اس وقت وہ کچھ بھی ہارنے کے موڈ میں نہیں تھا، خاص طور پر اپنا دل. میر آہل میرا کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں. یہ کہتے ہوئے دلاویز پھوٹ پھوٹ کر رو دی. ہمارے درمیان جو رشتہ جڑا ہے وہ مصلحت کے تحت جڑا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے اس رشتے میں. میر آہل جیسے خود کو تسلی دینے لگا. کبھی کبھی ہمیں خود ہی معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا چاہیے. ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ سب کچھ وقت پر چھوڑ دیں، کیونکہ وقت وہ سڑک ہے جہاں پیچھے مڑ کر دیکھو تو مستقبل نظر آتا ہے. سارے کھیل ہی وقت کے ہوتے ہیں، جو جھوٹ اور سچ کو جھنجھوڑ کر آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے. چاند نے کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا تو سرخ سبیہ چہرے پر اداسی برپا تھی. کسی نے ٹھیک کہا تھا کہ رونے کے بعد نیند بڑی کمال کی آتی ہے. دلاویز بھی خواب خرگوش میں مبتلا تھی. وہ دائیں کروٹ پر لیٹی ہوئی تھی اور بی جان کی تصویر کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا. آنکھ کی جانب سے تکیہ بھیگا ہوا تھا. میر آہل رات کی واک سے فارغ ہو کر گھر واپس آیا تو زینوں کی جانب رخ کرنے سے پہلے دلاویز کے کمرے کے دروازے پر نظر ڈالنی چاہی. نہ جانے کیسے قدموں نے اپنا رخ موڑا اور اس کے کمرے کی سمت چل پڑا. ہینڈل پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ بنا چاہ پیدا کیے کھلتا چلا گیا. پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. صرف سائڈ ٹیبل پر رکھا کرسٹل کا لیمپ جل رہا تھا. کرسٹل کے لیمپ کی زرد روشنی میں دلاویز کا چہرہ معصومیت کی چادر اوڑھے دکھائی دیتا تھا. وہ مبہوت سا اسے دیکھتا چلا گیا. میر آہل نے جھک کر انگلی کے پوروں سے دلاویز کی پلکوں پر ٹھہری نمی کو چھوا. بے ساختہ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا. کیا ہوا تھا معلوم نہیں، بس اس کا دل اس کی جانب جھکتا چلا گیا. دلاویز اس کی موجودگی سے بے خبر خوابوں کی وادی میں گم تھی، پر ہوش میں تو اب میر آہل بھی نہیں تھا. اس نے دلاویز کے رخسار پر بکھرے بالوں کو آہستگی سے اس کے کان کے پیچھے اڑسا. بے ساختہ اس کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی. اس کے جذبات نے جو شدت پکڑی تھی وہ سیدھا دلاویز کو اپنی دھڑکنوں سے جا کر ٹکراتی محسوس ہوئی، اور وہ ٹھٹک کر اٹھ کر بیٹھ گئی. ہڑبڑی میں ہاتھ میں پکڑا بی جان کی تصویر والا فریم زمین پر گر گیا. وہ گھبرا کر ذرا پیچھے کو کھسکی. میر آہل بھی 2 قدم پیچھے ہٹا. لمحوں کی بات تھی،
لہریں کنارے سے ٹکرائیں، پھر سمندر میں لوٹ کر غائب ہو گئیں۔ دلاویز نے تکیے کو بھینچ رکھا تھا۔ میر آہل نے جھک کر بی جان کی تصویر کو زمین سے اٹھایا اور افسوس سے دیکھا۔ میں نے کوشش کی تھی بی جان، مگر الفاظ اندر ہی اندر کہیں ٹوٹ گئے۔ اس نے فریم کو سائڈ ٹیبل پر واپس رکھا اور ایک افسوس بھری نگاہ بستر پر سمٹ کر بیٹھی دلاویز پر ڈالی۔ اس کے لیے مزید وہاں ٹھہرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ اگلی صبح وہ آفس جانے کے لیے نک سے تیار دکھائی دیتا تھا۔ دلاویز اس وقت کچن میں تھی جب وہ گلا کھنکارتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ دلاویز تذبذب کا شکار ہوئی۔ اس نے فوراً ہی اپنا رخ سنک کی جانب موڑ لیا اور بے مقصد ہی سنک میں رکھے برتنوں کو ادھر ادھر کرنے لگی۔ کل رات کی جھجک دونوں کے درمیان پہاڑ کی مانند حائل ہو گئی تھی۔ میں نے جولیانا کو کہہ دیا ہے۔ میر آہل نے خود ہی بات کا آغاز کر دیا۔ کل رات جو کچھ بھی ہوا، وہ خود بھی کافی شرمندہ تھا۔ وہ تمہیں آج شاپنگ پر لے جائے گی۔ لمحے بھر کی خاموشی۔ تاکہ تم یونیورسٹی میں پہننے کے لیے کچھ کپڑے لے لو۔ ابھی اس کی بات ٹھیک سے مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ دلاویز تیزی سے گھومی، آنکھیں جوش سے چمک رہی تھیں۔ رات والی جھجک یکدم ہوا میں دھوئیں کی طرح تحلیل ہو گئی تھی۔ سچی؟ آپ نے میرا ایڈمیشن کروا دیا ہے؟ وہ سراپا سوال بن گئی۔ مقابل کو سمجھ نہیں آیا کہ جواب میں کیا کہے۔ اس کی گرم جوشی نے آہل کے منہ پر قفل لگا دیا تھا۔ شکریہ آہل، وہ مسکرائی۔ میر آہل کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں لیا ہے۔ میں کل آپ سے اسی حوالے سے بات کرنے آئی تھی۔ وہ جلدی میں بولنے لگی، پھر کسی احساس کے تحت خاموش ہو گئی۔ تکلف کا دائرہ ایک بار پھر وسیع ہوا۔ وہ بس اتنا کہہ کر کچن سے باہر نکل گیا اور دلاویز ایڑیوں کے بل خوشی سے جھومتی رہی۔ وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھا کھڑکی کے باہر سڑک پر بھاگتی گاڑیاں اور چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی برمنگھم کا موسم حسین ہو گیا تھا۔ اس کا موبائل اور سیاہ رنگ کے گلاسز پاس ہی رکھے تھے۔ دوسرا ہاتھ کھڑکی سے ٹکائے وہ شہادت کی انگلی اپنی ٹھوڑی پر پھیر رہا تھا۔ سورج کی نرم شعائیں میر آہل کے چہرے پر پڑی تو اس نے آنکھیں موند لیں۔ پس منظر میں وہ گہری کالی گول گول خوبصورت آنکھیں ابھریں۔ وہ جب مسکراتی تھی تو آنکھ کے کنارے آپس میں سمٹ جاتے تھے، گول خوبصورت آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھیں۔ مائیکل بیک ویو مرر سے مسلسل میر آہل کے چہرے پر بکھری نرم سی مسکراہٹ دیکھ رہا تھا۔ میر آہل کو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ پچھلے 12 منٹ سے مسلسل مسکرا رہا ہے۔ مائیکل نے غیر ارادی طور پر برابر میں براجمان شوفر پر نظر ڈالی، جو خود بھی بیک ویو مرر سے میر آہل کے تاثرات دیکھ کر کچھ حیران نظر آ رہا تھا، کیونکہ اسے نہیں یاد تھا کہ اس نے اپنی نوکری کے کسی بھی دن اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ بے اختیار شوفر اور مائیکل کے درمیان ایک خاموش ہنسی کا تبادلہ ہوا۔ میر آہل ان سب سے انجان اب بھی مسکرا رہا تھا، کبھی سڑک کے کنارے لوگوں کو دیکھ کر، کبھی آسمان کو دیکھ کر تو کبھی آنکھیں موند کر۔ گاڑی سگنل پر رکی تو سڑک کے دوسری جانب اسے ایک فلاور کارٹ دکھائی دیا، جس پر ایک ادھیڑ عمر کی عورت مختلف قسم کے رنگ برنگے پھول سجائے بیچ رہی تھی۔ لال گلاب کو دیکھ کر نہ جانے کیوں میر آہل کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ سر، آپ کہیں تو گاڑی سائڈ پر رکواؤں؟ کیوں؟ اس نے چونک کر آگے بیٹھے مائیکل کو دیکھا جو اب آدھا گھوما ہوا تھا۔ وہ پھول، آپ کہیں تو ایک بکے گھر بھیجوا دیتا ہوں۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے کارٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے رضامندی چاہی۔ چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ امڑ رہی تھی، جس پر وہ بمشکل قابو پا رہا تھا۔ شیور۔ میر آہل کو اس پورے دورانیے میں پہلی بار اپنی غائب دماغی کا احساس ہوا تھا۔ اوکے سر۔ اس نے فٹافٹ سیٹ بیلٹ کھولی اور گاڑی سے اترنے لگا۔ ابھی اس نے ایک قدم باہر رکھا ہی تھا کہ میر آہل نے اسے مخاطب کیا۔ میرے آفس پہنچنے سے پہلے تم مجھے ایک فریش روز بکے کے ساتھ دروازے پر دکھنے چاہیے ہو مائیکل۔ مائیکل کی ہنسی گل ہوئی۔
سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اسے میر آہل کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ کاٹ اٹ باس۔ اس نے مسکینی شکل بنا کر میر آہل کو دیکھا۔ اور اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کیا ہے آفس پہنچنے کے لیے تو… اس نے جملہ دانستہ طور پر ادھورا چھوڑ دیا کیونکہ مقابل سمجھ چکا تھا اور فی الحال یہی کافی تھا۔ جی سر، ویسے بھی ڈاکٹر نے مجھے واک کرنے کا مشورہ دیا ہے، وہ رونی صورت بناتے ہوئے بولا۔ ڈونٹ بی لیٹ مائیکل، یو نو آئی ہیٹ ان پنکچویلٹی۔ فوب سیاہ چشمہ آنکھوں پر ٹکا کر رخ دوسری جانب موڑ چکا تھا۔ بلا کی شان بے نیازی تھی۔ شوفر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے ریس پر پاؤں رکھا اور گاڑی مائیکل کے چہرے پر دھواں چھوڑتی آگے بڑھ گئی۔ اورنگزیب عالم گھر میں داخل ہوئے تو گھر کی حالت دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ گھر کی ایک بھی چیز سلامت نہیں تھی اور جو رہ گئی تھی وہ اینا سلامت چھوڑنے والی نہیں تھی۔ مس سیبی، یہ گھر کی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ نظریں اطراف میں گھماتے ہوئے بول ہی رہی تھیں کہ اوپر سے ایک لیمپ اڑتا ہوا آیا اور اورنگزیب عالم کے عقب سے گزرتا ہوا سامنے دیوار پر جا لگا۔ وہ بروقت سائیڈ میں نہ ہوتے تو شکل کا نقشہ سلامت نہیں رہتا۔ بیبی کل سے بہت دکھی ہیں، جب سے شاپنگ سے آئی ہیں روئے جا رہی ہیں۔ سیبی کے چہرے پر پریشانی عیاں تھی۔ انہوں نے نظر اٹھا کر اینا کے کمرے کا دروازہ دیکھا۔ منٹ کے 1000ویں حصے میں انہیں ساری کہانی معلوم ہو گئی تھی کہ اینا کیوں دکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت کو کوسا جب اورنگزیب عالم نے اینا کو اپنی کمپنی کے پروڈکٹ لانچ ایونٹ پر زبردستی چلنے پر اصرار کیا تھا۔ میر آہل سے اینا کی ملاقات اسی ایونٹ پر ہوئی تھی۔ انہوں نے خفگی سے ماتھے کو چھوا اور پاس رکھے سنگل صوفے پر بیٹھ گئے۔ 50 سال کی زیبی، جو پچھلے 22 سال سے اورنگزیب عالم کے گھر میں ملازمت کر رہی تھیں، کو اپنے مالک کی حالت پر افسوس ہوا۔ اینا جب 2.5 سال کی تھی تب مسز اورنگزیب عالم کا انتقال ہو گیا تھا۔ تب وہ اینا کی نینی کی حیثیت سے اس گھر میں آئی تھیں۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے اینا کو اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر پالا تھا۔ اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ اورنگزیب عالم کی لاڈلی بیٹی تھی اور ماں کی کسر زیبی نے پوری کر دی تھی۔ وہ باپ کے بعد ہمیشہ سے زیبی کے کافی نزدیک رہی تھی۔ سر، آپ کے تو مسٹر میر آہل سے اچھے تعلقات ہیں، زیبی کافی دیر سوچنے کے بعد بولی۔ صحیح کہا، اچھے تعلقات ہیں، مگر رشتہ داری نہیں ہے، اور ویسے بھی میر آہل بہت پروفیشنل آدمی ہے۔ وہ مزید خفا ہوئے۔ کیا آپ بیبی کے لیے کوشش نہیں کر سکتے؟ میں انہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتی۔ زیبی کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ دیکھ تو میں بھی نہیں سکتا اب۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ میرا بزنس پارٹنر ہے، وہ میری بات یقیناً سمجھے گا۔ وہ کوٹ کا بٹن مقفل کرتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دل آپ سے کیا کچھ نہیں کرواتا۔ وہ بادل نخواستہ میر آہل سے اس موضوع پر دو ٹوک گفتگو کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ طوفان تھم گیا تھا، گھر میں سکوت طاری ہو چکی تھی، مگر یہ خاموشی زیادہ دیر کے لیے نہیں تھی۔ میر آہل آج خلاف توقع گھر وقت سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ فریش ہو کر کچھ وقت اپنے اسٹڈی روم میں کتابوں کے درمیان گزارتا تھا۔ کتابوں کا مطالعہ کرنا اس کے باقی شوق میں سے ایک تھا، مگر آج اتفاق سے وہ لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ یوں ہی بے مقصد چینل سرفنگ کرتے ہوئے وہ گاہے بگاہے دلاویز کے کمرے کے بند دروازے پر نظر ڈال لیتا، جو بالکل اس کے پیچھے تھا۔ حیرت، آج کچن میں اتنا سکون کیسے ہے؟ اس نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے سوچا۔ وہ ایک عرصہ اس گھر میں ملازموں کے درمیان تنہا رہا تھا، پر پھر بھی نہ جانے کیوں آج اسے یہ تنہائی بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اسی وقت ایک ملازم ٹرے تھامے لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس نے آہستگی سے گلا صاف کیا۔ ملازم بنا کوئی دھیان دیے اسے اطمینان سے ٹرے میں رکھے سینڈوچز اور اسنیکس ٹیبل پر سجاتا رہا۔ پوچھ لیتا ہوں میڈم آج کہاں ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے کافی کا آخری گھونٹ حلق میں اتار کر کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سوچا۔
ملازم نے کافی کا خالی کپ اٹھا کر ٹرے میں رکھا۔ نہیں چھوڑو، مجھے کیا، وہ جہاں بھی ہو۔ اس نے خفگی سے سر جھٹکا۔ ملازم واپس جانے ہی لگا تھا کہ میر آہل نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پیچھے سے آواز دے دی، پیٹر۔ ملازم جاتے جاتے فوراً رکا اور یس سر کہتے ہوئے وہیں قدم جما دیے۔ کافی اچھی تھی، اس نے تمہید باندھی۔ ملازم نے حیرت سے میر آہل کو دیکھا۔ پیٹر 8 سال سے یہاں ملازمت کر رہا تھا اور ان 8 سالوں میں یہ پہلی بار تھا کہ میر آہل نے اس کی بنائی ہوئی کافی کی تعریف کی تھی۔ تھینک یو سر، وہ حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے بولا۔ اور یہ سینڈوچ؟ آہل نے آگے بڑھ کر پلیٹ میں رکھے سینڈوچز میں سے ایک ٹکڑا اٹھایا۔ یہ سینڈوچ بھی بہت اچھا بنایا ہے تم نے۔ اس نے ایک اور بات بنائی۔ کیا اپنی بیوی کے بارے میں گھر کے ملازموں سے پوچھنا اتنا مشکل تھا؟ آخر کو وہ اس کی اپنی پرسنل بیوی تھی، کسی پڑوسی کی تو نہیں جو وہ اتنا جھجک رہا تھا۔ اس نے سوچا۔ شکریہ سر۔ اس بار پیٹر ہلکا سا مسکرایا۔ وہ میڈم دکھائی نہیں دے رہی، کدھر ہیں؟ ایک بڑا سا پتھر اپنی انا پر رکھتے ہوئے اس نے آخر وہ سوال پوچھ ہی لیا۔ میڈم مس جولیانا کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی ہیں، وہ بولا۔ اوہ، میر آہل کے منہ سے نکلا، سمجھو انا کا جنازہ نکل گیا۔ سر آپ کو کچھ اور چاہیے؟ پیٹر نے اجازت چاہی۔ نو پیٹر، تھینک یو۔ میر آہل نے بچا ہوا سینڈوچ پلیٹ میں رکھ دیا، جیسے منہ کا ذائقہ ہی بگڑ گیا ہو۔ میرے ذہن سے کیسے نکل گیا۔ اس نے ماتھے کو بے ساختہ چھوا۔ آج صبح ہی وہ دلاویز کو جولیانا کے ساتھ شاپنگ پر جانے کی ہدایات دے رہا تھا، پھر شام تک اتنی چھوٹی سی بات اسے یاد کیسے نہ رہی۔ میر آہل چیزیں بھولتا تو نہیں تھا، پھر آج کیسے بھول گیا تھا؟ کیا اسے دلاویز کی موجودگی کی عادت ہو رہی تھی؟ آج سے پہلے اس نے کبھی کسی کی عدم موجودگی کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ کچھ چیزیں واقعی زندگی میں پہلی بار ہوتی ہیں اور انسان کو حیرت کے گہرے کنویں میں دھکیل دیتی ہیں۔ میر آہل کے لیے اس کی خود کی ذات پہلے تھی، مگر اب کوئی اور بھی تھی جسے وہ غیر دانستہ طور پر خود سے آگے رکھنے لگا تھا۔ یہ سب وہ جان بوجھ کر یا کسی ذمہ داری کو نبھانے کے تحت نہیں کر رہا تھا، یہ سب خود بخود ہو رہا تھا۔ وہ بدل رہا تھا اور اس بات کا پتہ اسے خود بھی نہیں تھا۔ کتنے دن ہو گئے ہیں ریما کھوئی کھوئی سی رہتی ہے۔ جب سے بی جان اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، ریما نے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا ہے۔ اب تو اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلتی وہ۔ میر خلیل نیپکن سے ہونٹ تھپ تھپاتے ہوئے بولے اور زلیخا کا پلیٹ میں چمچ گھماتا ہاتھ تھم گیا۔ انہوں نے طائرانہ نظر میر خلیل کے سپاٹ چہرے پر ڈالی، نہ جانے وہ ان کے چہرے پر کون سا رنگ ڈھونڈ رہی تھیں۔ میں خود ریما سے بات کروں گا، کیوں وہ اتنی اداس اور کھوئی کھوئی سی رہنے لگی ہے، انہوں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کبھی اپنے بیٹے کا بھی سوچ لیا کریں، ہر وقت بیٹی کا نام جپتے رہتے ہیں۔ وہ خفا ہوئیں۔ آپ اپنے بیٹے کی بات میرے سامنے نہ کریں تو بہتر ہوگا زلیخا، گاؤں بھر میں رسوا کر کے رکھا ہے آپ کے لاڈلے نے۔ وہ برہم ہوئے۔ کل شراب کے نشے میں دھت شیرو کی بیٹی کو گھاٹ کے کنارے چھیڑا ہے اس نے، اور ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے گاؤں کے چوک پر ایک شریف آدمی کو مارا ہے تمہارے شریف زادے نے۔ انہوں نے نیپکن ٹیبل پر پٹکنے والے انداز میں رکھا۔ ہاں تو لڑکا ہے، گرم خون ہے۔ زلیخا نے شانے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ لڑکا ہے، اور ایک لڑکے پر لڑکی سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، وہ معاشرے کا رکھوالا ہوتا ہے۔ ایک عورت اگر نسلیں سنوارتی ہے تو مرد اس نسل کو چلاتا ہے، اور یہ اس کا فرض ہے کہ وہ اس نسل کو سیدھے راستے پر چلائے۔ میر خلیل کا چہرہ غصے سے لال بھبو کا ہو چکا تھا۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر کرسی پیچھے کھسکاتے ہوئے فوراً سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ 900 چوہے کھا کر بلی چلی حج کو۔ زلیخا کینہ پرور نظروں سے ان کی چوڑی پشت کو گھورتے ہوئے منمنائی۔
وہ نہ جانے کتنی دیر لاؤنج میں بیٹھا رہا۔ بظاہر نظریں سامنے ٹی وی پر تھیں جہاں ایک ٹاک شو چل رہا تھا، مگر اس کا دھیان صرف دروازے پر تھا۔ سیکنڈز منٹ میں تبدیل ہوئے اور منٹ نے گھنٹوں کی شکل اختیار کی۔ وہ 4 بجے گھر آیا تھا اور اب 8 بج رہے تھے۔ اس دوران ملازم 2 بار رات کے کھانے کا پوچھنے آیا تھا، مگر اس نے دونوں بار انکار کر دیا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب ذہنی رو بھٹکی۔ جی، مسٹر آہل بات کر رہے ہیں؟ بھاری برکم آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ جی، مگر آپ کون بات کر رہے ہیں؟ اور میرے بابا جان کا فون آپ کے پاس کیسے؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ مسٹر آہل، میں پولیس آفیسر فرقان یار خان بات کر رہا ہوں۔ آپ کے بابا جان اور والدہ کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے۔ برائے مہربانی مطلوبہ پتے پر پہنچ جائیے۔ وہ قابل سرسری انداز میں بات مکمل کر کے کال منقطع کر چکا تھا، پر میر آہل کو لگا دنیا کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ اسے اپنی سماعتوں پر اعتبار نہیں ہوا تھا۔ وہ بے حس و حرکت کچھ لمحے صدمے کی کیفیت میں موبائل کی تاریک اسکرین کو گھورتا رہا تھا۔ زندگی کے کسی بھی حصے میں آہل نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک دن اس کے جان سے عزیز ماں باپ اسے دشت زندگی کے سفر میں تنہا چھوڑ جائیں گے۔ لکڑی کے دروازے کے کھلنے کی آواز نے طلسم توڑا تھا اور میر آہل نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا اور پھر فوراً سیدھا ہوا۔ دل آویز اور اس کے پیچھے جولیانا بیرونی دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھیں۔ ساتھ ہی ایک ملازم چند شاپنگ بیگز تھامے دل آویز کے کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ میر آہل کو یوں لاؤنج میں بیٹھا دیکھ دل آویز کے قدم سست ہوئے۔ پیچھے جولیانا بھی رک گئی۔ ہیلو سر، وہ شائستگی سے مسکرائی۔ ہیلو۔ وہ دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیب میں مقید کیے دل آویز کو دیکھتے ہوئے بولا، کافی دیر لگا دی آپ لوگوں نے شاپنگ کرنے میں؟ وہ دھیمی مگر مضبوط آواز میں رسان سے بولا، سوری سر، بٹ میم از ویری پکی۔ جولیانا کچھ ہچکچاتے ہوئے بولی تو دل آویز نے فوراً سے گردن ترچھی کر کے جولیانا کو گھور کر دیکھا، جس پر جولیانا نے بنا آواز کے محض اشارے سے سوری کہا۔ میر آہل دل آواز کے اس معصوم سے غیر ارادی عمل پر مسکرایا، جسے نہ تو جولیانا نے نوٹس کیا اور نہ دل آویز نے۔ دل آویز کا ہر انداز تسخیر کر لینے کی طاقت رکھتا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے اس حسین سراپے کے سحر میں مبہوت ہوا۔ جولیانا نے چونک کر میر آہل کو دیکھا، جو مبہوت سا دل آویز کو تکتا چلا جا رہا تھا، مگر دل آویز اب بھی جولیانا کو خفکی سے گھورنے میں مصروف تھی۔ میم؟ جولیانا نے دل آویز کو آنکھ کے اشارے سے اس طرف دیکھنے کو کہا جہاں میر آہل کھڑا تھا۔ اس نے جولیانا کے اشارے کے تعاقب میں گردن دوبارہ موڑی ہی تھی کہ ملازم نے اسی لمحے آہل کو مخاطب کیا، سر، کھانا لگوا دوں اب؟ ہاں، کیا؟ میر آہل نے چونک کر ملازم کو دیکھا۔ وہ دل آویز کو اتنے مبہوت سے انداز میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے ملازم کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ سر، آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کھانا میڈم کے آنے کے بعد کھائیں گے، تو کھانا لگوا دوں؟ ملازم نے کچھ دیر پہلے میر آہل کے کہے گئے الفاظ کو معصومیت سے دہراتے ہوئے آہل کی جانب اجازت طلب نظروں سے دیکھا، اور میر آہل کا دل کیا کہ وہ اس ملازم کو چھت سے الٹا لٹکا کر 2 چھتر لگائے۔ دل آویز نے نظر اٹھا کر سامنے کھڑے سیاہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس شخص کی جانب دیکھا۔ میر آہل کی نظر ملازم کی طرف تھی، مگر اس نے دل آویز کی کالی گہری آنکھوں کی گرمائش اپنے وجود پر محسوس کی تھی۔ لگوا دو۔ مختصر سا جواب دے کر وہ وہاں رکا نہیں تھا، فوراً سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ملازم کے پوچھنے پر اس نے یہ کہہ تو دیا تھا کہ کھانا وہ دل آویز کے آ جانے کے بعد ہی کھائے گا، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات اس طرح سے دل آویز کے سامنے آ جائے گی۔ وہ کیا سوچ رہی ہوگی کہ میر آہل اب اس کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دھیمی آواز میں بڑبڑایا، میم، کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں؟ ملازم نے پانی کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ نو تھینک یو، آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے اسے جانے کو کہا۔
پھر خود ہی کسی احساس کے تحت اسے آواز دے کر روکا۔ سنیے۔ یس میم۔ دلاویز کے پکارنے پر ملازم جاتے جاتے روبوٹ کی طرح پیچھے مڑا۔ سر آج آفس سے گھر کب آئے؟ اس نے لہجہ سرسری سا بنا کر پوچھا۔ میم، سر آج 4 بجے ہی گھر آ گئے تھے، ملازم نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ اچھا، کہہ کر اس نے چند لمحے کا وقفہ دے کر دوبارہ پوچھا۔ میرے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے یہ بے وقوفانہ سوال پوچھ لیا۔ جی میم، سر آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ آپ کہاں ہیں، تو میں نے انہیں بتا دیا کہ آپ جولیانا میڈم کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہیں۔ ملازم نے صاف گوئی سے ساری بات اس کے گوش گزار کی۔ اوہ، اور انہوں نے رات کا کھانا کیوں نہیں کھایا اب تک؟ اس نے مزید گریدا۔ انہوں نے منع کر دیا تھا کھانا کھانے سے، وہ آپ کے آنے کے بعد کھانا کھائیں گے، بس اتنا ہی کہا تھا۔ اچھا، آپ جا کر کھانا لگوائیں۔ اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ اوکے میم، ملازم کہہ کر چلا گیا۔ دلاویز کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیڈ پر پانی کا گلاس تھامے بیٹھی سوچتی رہی تھی۔ اس کے لیے میر آہل کا یہ انداز بالکل ہی غیر متوقع تھا۔ میر آہل کا اس کی غیر موجودگی کو محسوس کرنا دل کو گدگدا دینے جیسا تھا۔ اگلی صبح جب وہ ناشتہ کر کے ڈائننگ ہال کا دروازہ پار کر کے لاؤنج میں داخل ہوا تو دلاویز کو پاکستانی لباس میں یونیورسٹی کے لیے نقشہ تیار دیکھ کر وہ کرنٹ کھا کر رکا۔ اتنے میں جولیانا بیرونی دروازے کو کھول کر اندر داخل ہوئی اور انٹرنس پر ہی رک گئی۔ میر آہل نے ٹائی ناٹ کو آرام سے چھوتے ہوئے ایک نظر سر سے پاؤں تک دلاویز کو دیکھا۔ دلاویز نے ہلکے گلابی رنگ کی فلورل کرتی اور آف وائٹ رنگ کے ٹراؤزر کے ساتھ گلابی، جامنی اور پیلے رنگ کے امتزاج کا فلورل دوپٹہ دونوں کندھوں پر اچھے سے لے رکھا تھا۔ لمبے سلکی بالوں کو نیچے سے تھوڑا سا سافٹ کرل کر کے پشت پر چھوڑ دیا تھا، اور میک اپ کے نام پر اس نے آنکھوں میں کاجل اور ہلکی سی لپسٹک لگا رکھی تھی۔ ہائی ہیلز کی جگہ سمپل میچنگ رنگ کے سلپرز پہن رکھے تھے۔ کاجل نے کالی گہری آنکھوں کو مزید دلکش بنا دیا تھا۔ میر آہل چند لمحے دل گرفتگی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ واقعی سحر آفریں لگ رہی تھی۔ وہ آہستگی سے کھانسا۔ آپ تو کل شاپنگ پر گئی تھیں، رائٹ؟ اس نے باری باری دلاویز اور جولیانا کو دیکھا۔ جی، دلاویز نے تھوک نکلا اور جولیانا نے افسوس سے سر اس بات میں ہلایا۔ اب وہ میر آہل کو کیا بتاتی کہ 4 گھنٹے مختلف آؤٹ لیٹس کے چکر کاٹنے کے بعد بھی دلاویز کو ایک بھی ویسٹرن ڈریس پسند نہیں آیا تھا، یا یہ کہنا زیادہ مناسب تھا کہ وہ ان کپڑوں میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی تھی، اس لیے وہ سارے کے سارے ایسٹرن ڈریسز خرید لائی تھی، جو بہت مشکل سے ہزاروں مالز اور دکانوں میں ڈھونڈنے کے بعد اسے کسی پاکستانی کپڑوں کے آؤٹ لیٹ سے ملے تھے، اس لیے انہیں کل شاپنگ میں اتنی دیر ہو گئی تھی۔ میر آہل نے انگلی سے ٹھوڑی کھجاتے ہوئے جواب طلب نظروں سے دروازے کے پاس کھڑی جولیانا کو دیکھا۔ آہل کا دوسرا ہاتھ جیب میں مقید تھا اور وہ گردن کو ہلکا سا خم کیے مستفسر نظروں سے جولیانا کو گھور رہا تھا۔ جواباً جولیانا نے معذرت خواہ انداز میں سر کو جنبش دی، گویا کہہ رہی ہو کہ اس میں اس کی بالکل بھی غلطی نہیں۔ کیا یہ کپڑے یونیورسٹی میں پہننے کے لیے مناسب نہیں ہیں؟ وہ بجھے انداز میں گویا ہوئی۔ کالی گول گول گہری سوالیہ آنکھیں میر آہل کے مضبوط سراپے کا طواف کرنے لگیں۔ میر آہل نے ہتھیار ڈال دیے۔ نو، اٹس پرفیکٹ۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس لمحے اس پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ پوری دنیا کو اپنی انگلی پر نچا سکتا ہے، مگر سامنے کھڑی اس لڑکی سے کبھی نہیں جیت سکتا۔ دلاویز کے اداس چہرے پر خوشی کا رنگ چمکا تھا۔ خاموش گہری آنکھوں میں یکدم رنگوں کی بہار آ گئی، پر اپنے نازک وجود پر میر آہل کی آنکھوں کو مرکوز دیکھ کر دلاویز نے اپنی ریشمی پلکیں جھجک کر گرا دیں۔ وہ لوگ ساتھ ساتھ بیرونی دروازے کو عبور کر کے باہر آئے تھے، جہاں 2 گاڑیاں اور مائیکل ان کے منتظر تھے۔
شوفر نے میر آہل کے لیے کار کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ جولیانا اور دلاویز دوسری گاڑی کی جانب بڑھ گئیں۔ میر آہل کا ایک ہاتھ دروازے کے اوپر تھا جب اس نے مڑ کر شوفر سے کہا، میں دلاویز کو آج خود یونیورسٹی ڈراپ کروں گا۔ وہ سیاہ چشمہ آنکھوں پر ٹکا چکا تھا۔ اگلی نشست پر بیٹھتے ہوئے مائیکل نے رک کر باری باری وہاں موجود ہر شخص کو دیکھا۔ جولیانا اور دلاویز بھی گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے رک گئیں۔ یکدم سب رک کر خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آپ سب اتنے خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ کیا میں نے کچھ ایسا کہہ دیا جو نہیں کہنا چاہیے تھا؟ میر آہل کو تعجب ہوا کہ اس نے ایسا کیا کہہ دیا کہ سب اپنی اپنی جگہ فریز ہو گئے ہیں۔ ان سب کا چونکنا حیران کن تھا، مگر میر آہل میں آتی اس تبدیلی سے زیادہ نہیں۔ دلاویز خاموشی سے میر آہل کی گاڑی کی جانب بڑھی۔ مائیکل بھی اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگا اور شوفر بھی اپنی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے لگا، جب سب ایک بار پھر حیرانگی سے چونکے۔ میں دلاویز کو خود یونیورسٹی ڈراپ کروں گا، ہر لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے ہوئے میر آہل نے ٹھنڈے انداز میں آنکھ پر ٹکا چشمہ اتارا تو سب یکدم کیجول موڈ سے نکل کر حرکت میں آ گئے۔ شوفر نے فوراً سے میر آہل کے لیے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور مائیکل بھی فوراً میر آہل کی بات کو سمجھ کر راستہ چھوڑتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں دلاویز کے لیے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولنے لگا۔ ٹھک ٹھک ٹھک، سب کچھ سیکنڈز میں ہوا۔ میر آہل چشمہ دوبارہ پہنتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دلاویز بھی دھڑکتے دل کے ساتھ چپ چاپ میر آہل کے برابر آ کر براجمان ہو گئی۔ ان کی گاڑی مین دروازے کو عبور کر چکی تھی۔ تبدیلی آ نہیں رہی ہے، تبدیلی آ گئی ہے، مائیکل نے پیچھے سے ان کی گاڑی کو دیکھتے ہوئے زیر لب کہا تھا۔ اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ میر آہل کی زندگی نے یکدم 360 اینگل کا ٹرن لیا تھا، جو کسی بھی تھرل مووی سے کم نہیں تھا۔ تم نروس تو نہیں ہو؟ میر آہل کو نہ جانے کیوں یہ خاموشی اتنی بے چین کر رہی تھی، حالانکہ وہ خود بہت غم گو تھا اور خاموش انسان تھا۔ یہاں آپ کے ساتھ بیٹھنے سے زیادہ نہیں، اس نے یہ دل میں سوچا تھا مگر منہ سے محض جواب میں نہیں کہا تھا۔ خاموشی ایک بار پھر پہاڑ کی طرح حائل ہو گئی تھی۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو؟ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اچانک ہی دلاویز کے لہجے میں استحقاق آیا تھا۔ میری بھی نہیں۔ میر آہل نے بریک پر زور سے پاؤں رکھا تھا۔ گاڑی سگنل پر جھٹکے سے رکی تھی۔ یہ سوال تھا یا وہ اسے آگاہ کر رہا تھا؟ دلاویز نے چونک کر اس کے روشن چہرے کو دیکھا۔ وہ تمام تر توجہ اسی پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اس کی سحر انگیز نگاہوں نے ایک پل کے لیے دلاویز کو حصار میں لیا۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن اپنے کانوں میں سن سکتی تھی اور میر آہل اپنے دل میں۔ اچانک ماحول میں پھیلا سحر زائل ہوا۔ سگنل کھل چکا تھا اور پیچھے کی تمام گاڑیوں نے ہارن پیٹنا شروع کر دیا۔ میر آہل نے خجالت سے پاؤں ریس پر رکھ دیا۔ کمرہ اندھیرے کی زد میں تھا۔ کمرے کی چھت تک جاتی کھڑکیوں پر پردے پڑے تھے، یوں کہ سورج کی روشنی اندر داخل نہیں ہو پا رہی تھی۔ زلیخا بنا چاپ کے خاموش کمرے کا دروازہ کھول کر وہیں دروازے پر کھڑی ہو گئیں۔ ان کی پشت سے روشنی پھوٹ رہی تھی جو سامنے زمین پر ان کا عکس کھینچ رہی تھی۔ انہوں نے دیوار پر ہاتھ مارا تو یکدم تاریک کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ ریما اچانک روشنی آنکھ پر پڑنے کی وجہ سے جھنجھلائی۔ اور کتنے دن چلے گا تیرا یہ ڈرامہ؟ زلیخا دروازہ مقفل کر کے فوراً بستر کے پاس آئیں، جہاں وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گم سم سی بیٹھی تھی۔ جواباً اس نے خالی خاموش نظروں سے زلیخا کو دیکھا تو وہ فوراً خجالت سے بولی، دیکھ میں نے جو بھی کیا تیری خوشیوں کے لیے کیا۔ وہ مصنوعی اپنائیت سے اس کے گال کو چھونے لگیں، مگر ریما نے فوراً اپنا منہ پیچھے کر لیا۔ میری خوشی کے لیے کیا تھا آپ نے یہ سب اماں؟ آج نہ جانے کتنے دنوں بعد ریما کے منہ سے آواز نکلی تھی۔ یہ اپنی محرومی اور شکست کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا آپ نے یہ سب؟ وہ سراپا سوال بن گئی۔
اب تو اپنی ماں کو الزام دے گی؟ تجھے کیا پتا کہ میں نے اس حویلی میں کتنے ظلم سہے ہیں؟ وہ پلو سے آنکھ میں آئی نمی کو خشک کرتے ہوئے بولی، انسان جو بوتا ہے اماں وہی کاٹتا ہے، اور کبھی کبھی تو اس کے ساتھ اس کی اولاد کو بھی اپنے ماں باپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ خالی نظروں سے بستر کی پائتنی کو گھورتے ہوئے بولی، دونوں ہاتھ گود میں بے جان حالت میں پڑے تھے۔ مجھے آپ کا رویہ دلاویز کے ساتھ کبھی غیر منصفانہ نہیں لگا۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی رہی کہ شاید اس طرح آپ اپنے غم بھول جائیں گی، یا وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کمی آ جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ آپ کا رویہ دل آویز، بی جان، اور یہاں تک کہ میرے ساتھ بھی سخت سے سخت ہوتا چلا گیا۔ وہ رکی اور ایک دل برداشتہ سی سانس ہوا میں خارج کی۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اپنی نفرت میں انسانیت کے درجے سے اتنا گر جائیں گی کہ… اس کی آواز بھرا آئی۔ اس نے گردن جھکا کر گود میں پڑے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا۔ دیکھیں اماں، میرے ہاتھ خالی ہیں۔ اس نے ہتھیلیاں زلیخا کے سامنے پھیلا دیں۔ آپ آہل کو دلاویز کے نصیب سے چرا کر میری قسمت کی لکیروں میں لکھ دینا چاہتی تھی نا، مگر دیکھیں یہ اب بھی خالی ہیں۔ اور آپ اماں… وہ بستر سے اٹھ کر دیوار کی طرح زلیخا کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آپ کو اپنے ہاتھوں میں کیا دکھتا ہے اماں؟ زلیخا ایک دم پیچھے ہٹی۔ ریما کی سرگوشی کرتی آواز کمرے میں ہی جان پیدا کر رہی تھی۔ آپ کو اپنے ہاتھوں میں خون نہیں دکھتا اماں؟ آپ اتنی مطمئن کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ سرخ ہونے لگیں، جیسے ان میں سے خون رسنے لگا ہو۔ یہ وہ خون ہے اماں جس میں آپ، میں اور یہ پوری حویلی ڈوب جائے گی، کوئی نہیں بچے گا اس میں۔ وہ بولتے بولتے زلیخا کے قریب جانے لگی تو زلیخا خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگی۔ میری بچی، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ریما کے تاثرات دیکھ کر گھبرا گئیں۔ آپ کے ہاتھ میں بی جان کا خون ہے اماں، اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ریما نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچ لیے۔ میری بچی، خلیل صاحب، کریم، جلدی سے آؤ سب۔ وہ چیخنے لگیں اور نڈھال ہوتی ریما کو بازوؤں سے تھاما جو زلیخا کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑاتے بڑبڑاتے لاشعوری میں داخل ہو گئی۔ دلاویز نے نظر اٹھا کر دیکھا تو نظر تھک گئی، مگر ایسٹن یونیورسٹی ختم نہیں ہوئی۔ اسے لگا جیسے برمنگھم شہر میں ایک اور چھوٹا سا شہر بسا ہوا ہے۔ مختلف مذہب اور تہذیب کے لوگوں کا ایک میلہ سا لگا ہوا تھا جو ادھر سے ادھر ہنستے مسکراتے گھوم رہے تھے۔ بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی تھیں۔ بہت سے لوگ چھوٹے بڑے چھنڈ کی صورت میں یہاں سے وہاں منڈلاتے دکھ رہے تھے۔ وہ ایسٹن کی مرکزی عمارت کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ارد گرد ہرا سبزہ تھا۔ وہ سڑک کے درمیان چلتی اپنے آس پاس گھومتے لوگوں کو گردن گھما گھما کر دیکھ رہی تھی جو پہلے سے ہی اسے گھور رہے تھے۔ ان کی گھورتی نظروں نے دلاویز کو الجھن میں ڈال دیا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بینچ نصب تھے۔ مرکزی عمارت کا داخلی دروازہ ایسٹن اسٹریٹ سے وسیع پکی جگہ تک قابل رسائی تھا۔ مرکزی دروازوں کی طرف جانے والی 2 ڈھلوانیں تھیں۔ دونوں طرف سجاوٹ کے لیے واٹر فاؤنٹین لگے ہوئے تھے۔ ایسٹن اسٹریٹ کے مرکزی دروازے پر 2 بیرونی آٹومیٹک سلائیڈنگ اور ڈبل ڈور تھے جن پر سفید نقطے والی لکیریں تھیں۔ بیرونی دروازوں کے ابتدائی سیٹ سے اندرونی دروازوں سے گزرنے کے لیے 90 ڈگری کا موڑ تھا اور مین استقبالیہ مرکزی دروازے کے اندر واقع تھا۔ یہ 110 سینٹی میٹر اور 74 سینٹی میٹر کی اونچائی پر ایک کاؤنٹر تھا۔ دلاویز نے گہری سانس لی اور مرکزی گزرگاہ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ پار کرتی ایک 24 سے 25 سال کا لڑکا اسکیٹ بورڈ پر رینگتا ہوا آیا اور اس کے سامنے سے گزرا۔ دلاویز کا توازن بگڑا اور اس کی کتابیں زمین پر گر پڑیں جو اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھیں۔ وہ لڑکا تھوڑے فاصلے پر جا کے رک گیا اور اسکیٹ بورڈ کے سرے کو پاؤں سے جھٹکا دیا اور اسکیٹ بورڈ اچھل کر اوپر آ گیا جسے اس نے بنا دیکھے ہی بڑی مہارت سے پکڑ لیا۔
اس کی نظریں زمین پر پنجوں کے بل بیٹھی اس لڑکی پر تھی جو منہ میں نہ جانے کس زبان میں بڑبڑاتے ہوئے کتابیں اٹھا رہی تھی۔ چند لمحے یوں ہی سرک گئے۔ دلاویز نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ سامنے اسکیٹ بورڈ بغل میں دبائے کھڑے لڑکے کو دیکھا۔ پتلی دبلی جسامت کا وہ لڑکا قد میں دلاویز کے بالکل برابر تھا۔ اس کے بال گھنگرالے نہیں تھے مگر سیدھے بھی نہیں تھے، بلکہ گھنگرالے اور سیدھے بالوں کا امتزاج تھے۔ وہ نیلے رنگ کی جینز اور سفید رنگ کی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا اور اوپر لگے نیلے رنگ کا اپر پہن رکھا تھا۔ گھنگریالے بالوں کی ایک لٹ ماتھے پر بکھری ہوئی تھی۔ گلے میں ایک چین پہنی ہوئی تھی جس میں مار خور کی شکل کا ایک لاکٹ تھا۔ دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں میں انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ شکل و صورت اچھی ہونے کے باوجود بھی دلاویز کو وہ شخص اسے گھورتا ہوا بہت زہر لگا تھا۔ وہ اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے اندر جانے لگی جب وہ اس کے پیچھے آیا۔ او ہو میڈم، کہاں جا رہی ہو؟ بی ایس سی کی کلاسز اس ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہو رہی۔ وہ اطمینان سے شانے اچکاتے ہوئے بولا۔ دلاویز حیران ہوئی۔ تمہیں کیسے پتا میں بی ایس سی کی اسٹوڈنٹ ہوں؟ اس نے دونوں آئی بروز اچکائیں۔ ڈفر۔ اس نے آنکھوں سے اس کے ہاتھ میں پکڑی کتابوں کی جانب اشارہ کیا تو دلاویز نے اسے گھور کر دیکھا۔ اوکے سوری۔ دلاویز کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ بائی دا وے، میرا نام الہان ڈسوزا ہے اور میں بھی بی ایس سی فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ وہ دلاویز کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ دلاویز نے اچٹتی نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ کہیں سے بھی فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ نہیں لگتا تھا۔ پلیز ان ججمنٹل نگاہوں سے نہ دیکھو۔ وہ دراصل، اس نے سر کھجایا جیسے کوئی مناسب سے الفاظ تلاش کر رہا ہو، پڑھائی میں کمزور ہو۔ دلاویز نے اس کی خاموشی سے اخذ کرتے ہوئے اپنی گول گول آنکھوں کو اس پر مرکوز کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ کمزور نہیں ہوں بس۔ وہ پھر رکا۔ بس انٹرسٹ کی بات ہے، اس نے خجالت سے کہا۔ اوہ، سمجھ گئی۔ پھر کس چیز میں انٹرسٹ ہے تمہیں؟ وہ دونوں ڈپارٹمنٹ کے بالکل آمنے سامنے کھڑے تھے۔ دلاویز نے کتابوں کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ویسے بھی اب تو ہم دوست بن گئے ہیں نا؟ وہ مسکرایا۔ دوست؟ یہ کب ہوا؟ سوچنا بھی مت، میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی۔ ہوا مخالف سمت چل رہی تھی جس کی وجہ سے دلاویز کے بالوں کی ایک لٹ بار بار اڑ کر اس کے چہرے پر آ رہی تھی، جسے وہ بار بار کان کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ دیکھو، اس یونیورسٹی میں تمہیں سکون سے اپنی ڈگری مکمل کرنی ہے تو مجھ سے بنا کر رکھنی پڑے گی، ورنہ تو میں تمہاری ناک میں دم کر دوں گا۔ اس کے چہرے پر شرارتی ہنسی نمودار ہوئی۔ اچھا، کیا کر لو گے تم؟ وہ غرائی۔ یہ بھی تمہیں وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل جائے گا۔ وہ کھسیانی ہنسی ہنستا ہوا ڈپارٹمنٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ دلاویز بھی پیچھے پیچھے چل پڑی۔ عقل مند ہو کافی۔ گڈ، اچھا ہے، میرے اسائنمنٹس میں اچھی ہیلپ ہو جائے گی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کے پاس سے گزرتے لوگوں کو ہیلو ہائے کرتے ہوئے چلتے چلتے بولا، اور دلاویز معصوم بلی کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے سر ہلانے لگی۔ مشکل میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، دلاویز نے سڑی ہوئی شکل بناتے ہوئے کہا۔ اینڈ فار یور کائنڈ انفارمیشن، مجھے اردو سمجھ آتی ہے۔ الہان ایڑیوں کے بل یکدم دلاویز کے سامنے گھوما۔ وہ وہیں رک گئی۔ اس نے مسکین شکل بناتے ہوئے الہان کو دیکھا۔ وہ مجھے لگا تمہیں۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ میرے پاپا پاکستانی ہیں میڈم، اور مجھے اردو سمجھ آتی ہے، میر فخر سے سینہ چوڑا کرتے ہوئے بولا۔ اچھا معاف کیا، میں اپنے دوستوں کو اتنا مارجن آف ایرر دیتا ہوں، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ دلاویز کے چہرے کے تاثرات اسے محظوظ کر رہے تھے۔ اور تم ہمیشہ اتنا ہی بولتے ہو؟ وہ بیزار ہوئی۔ نہیں، اس سے تھوڑا زیادہ بولتا ہوں۔ آگے سے فوراً جواب داغا گیا۔ زیبی نے کمرے میں قدم رکھا تو سانس ساکن ہوئی۔ سگریٹ کی بو نے اس کو کھانسنے پر مجبور کیا۔
اینا بستر کے کنارے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی تھی، سر بستر کی پائتنی سے ٹکا رکھا تھا، دائیں ہاتھ میں سگریٹ تھی اور بایاں ہاتھ زمین پر پڑا تھا۔ وہ خالی نگاہوں سے چھت کو مسلسل تکتی جا رہی تھی۔ زیبی آہستگی سے اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھی اور اس کی انگلیوں میں دبا سگریٹ نکال کر ایشٹرے میں رگڑ دیا۔ بیبی، سگریٹ از انجوریس ٹو ہیلتھ۔ ان کے لہجے میں افسوس اور دکھ تھا۔ اینا نے پہلی بار گردن ترچھی کر کے دائیں جانب پنجوں کے بل بیٹھی اس ادھیڑ عمر عورت کو دیکھا۔ نو زیبی، ہلز اگنورنس از انجوریس ٹو ہیلتھ۔ وہ مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں سمندر کی طغیانی جیسا منظر ابھرا تھا۔ کیوں اس گھمنڈی شخص کے پیچھے تم خود کو تباہ کر رہی ہو اینا؟ وہ خفگی سے بولی۔ میں نے اس تباہی کو نہیں چنا زیبی۔ وہ پھر سے چھت کو گھورنے لگی۔ اس تباہی نے مجھے چنا ہے۔ آنکھوں کے کنارے سے بہتا آنسو اس کے کرب کا گواہ تھا۔ اور جانتی ہیں اس تباہی کا کیا مطلب ہے؟ وہ کرب سے پھر مسکرائی اور زیبی اسے خالی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت میرے مخالف ہو گئی ہے۔ زیبی کو لگا کسی نے کھینچ کر گھونسا ان کے دل پر مارا ہے۔ محبت نہیں، اسے بددعا کہیے مرشد۔ محبت نہیں، اسے بددعا کہیے مرشد، یہ جس کو لگتی ہے برباد کر دیتی ہے۔